ایسی کامیابی کی کہانی جس میں کوئی شخص یہاں جرنلزم دیکھتا ہے، یہاں کرتا ہے جرنلسٹ کے طور پہ کام، اور پھر کینیڈا جا کے بھی اپنا لوہا منواتا ہے۔ اس بھی زاویے سے دیکھا بدر صاحب کو ایک بڑا انسان پایا۔ ماضی کی طرف دیکھیں تو اللہ رستے بنا رہا ہوتا ہے کہ پوری زندگی میں 7 8 10 بہت زیادہ ہیں، میں تو سمجھتا ہوں 5 6 لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے محسن ہوتے ہیں۔ اس سے اچھا امبیسڈر اسی طرح کے کوئی 100 بندے مل جائیں تو پاکستان کا امیج بہت زیادہ اچھا ہوگا۔ انہوں نے وہ موقع دیا لوگوں کو، کمیونٹی کو ان لوگوں سے انٹریکٹ کرنے کا۔ صحافت کے اندر جو ہم نے سیکھا ہے بڑوں سے، اور وہی چیز ان سے بھی ہم سیکھ رہے ہیں۔ کینیڈا کا ذکر آیا ہے یا کینیڈا سے کوئی ٹیلی فون کال آئی ہے یا یہاں سے کوئی گیا ہے تو انہوں نے بدر منیر چودھری کا ذکر ضرور۔ ایک زندہ شخصیت، جیتی جاگتی شخصیت بدر منیر صاحب کے ذات میں تقریب کا اہتمام کیا۔ اللہ کے نام سے شروع جی، میں سب سے پہلے دل کی عطا گہرائیوں سے میرے بڑے بھائی اور میرے دل کے بہت قریب بدر منیر صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بدر منیر صاحب کو میں نے جانا، اگر میں ماضی میں یاد کروں، ہم اپنے زمانہ طالب علمی میں یونیورسٹی پڑھتے تھے تو کہیں نہ کہیں یہ خبر آتی تھی کہ یار لاہور پریس کلب کا ایک بڑا کمال کا پریزیڈنٹ ہے، ینگ سا بندہ ہے اور چھایا ہوا ہے اور بڑا ویژن ہے۔ اور کبھی پریس کلب جانا تو ہم نے ان کی تصویر دیکھی، پھر ان کو ڈھونڈنا شروع کیا، ڈھونڈا تو پتہ لگا یہ پاکستان میں نہیں ہے، یہ تو کینیڈا سیٹل ہو چکے ہیں۔ اور یہ بھی ایک بڑی خوشگوار حیرت تھی کہ ہمارا ایک ایسا دوست جس کو ہم تلاش کر رہے ہیں اور وہ جرنلزم میں اس کا نام ہے، ایک صحافی کے طور پہ بڑا نام ہے اور ایک بڑا جرنی ہے اس کا، ایک دم سے کہاں کینیڈا چلا گیا۔ جب کینیڈا کی بات آئی تو پھر ان کو پھر تلاش کرنا شروع کیا، پھر اللہ نے کرم کیا، ان سے رابطہ ہو گیا۔ جب رابطہ ہوا تو انہوں نے انوائٹ بھی کیا جی، اس زمانے میں انہوں نے کہا جی شاہ صاحب آپ کینیڈا آئیے اور آ کے یہاں جو پاکستانی کمیونٹی ان سے بات کیجیے۔ وہ ایک بڑی لمبی کہانی ہے، لیکن اس کہانی کا لبِ لباب یہ ہے کہ آج سے تقریباً 2 2.5 سال پہلے میں بدر صاحب کی جو کہہ لیجیے دعوت تھی اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں، میری فیملی، ہم کینیڈا چلے گئے اور 5 دن 6 دن وہاں بلا کی مصروفیت تھی۔ ایک ایسا ملک جہاں جانے کے لیے 24 گھنٹے چاہیے اور ہمیں تو بدر صاحب 48 گھنٹے لگے۔ بدر صاحب کی جو محبت تھی، جو مہمان نوازی تھی اور جو ایونٹ مینجمنٹ کی صلاحیت میں نے دیکھی، پھر وہاں جا کے پتہ لگا کہ پورا سیٹ اپ ہے جو ان کے تعارف میں بھی آتا ہے کہ سی او ہیں کینیڈا 1 ٹی وی کے، اور اس سارے سیٹ اپ کو دیکھنے کا موقع ملا۔ پھر ان کے دوستوں سے، ان کے احباب سے، جو کمیونٹیز کے ساتھ ان کی انگیجمنٹ ہے، وہ سب چیزیں جاننے کا موقع ملا۔ اس دوران کیونکہ بس سب کبھی آتے ہیں تو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں سر کو ٹی وی پروگرام ریکارڈ کروا دیں، کو پوڈ کاسٹ ایک بات ریکارڈ کروا دیں۔ اس دفعہ ایک اگین بڑی ایک ہمارے لیے ایک خوشی کا سما تھا لاہور کے تمام دوستوں کے لیے کہ بدر صاحب آ رہے ہیں، تو ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ سر آپ ہماری طرف آئیے، ایک ڈنر ہمارے ساتھ، ایک لنچ ہمارے ساتھ۔ اور کچھ اسی طرح کی میری گھر میں بھی پریپریشن اور پلاننگ ہو رہی تھی کہ بدر صاحب اینڈ فیملی آئے ہیں تو ہم لوگ کوئی دعوت رکھتے ہیں، یا دوپہر کا کھانا، لنچ یا پھر رات کا۔ لیکن 2 دن پہلے میں نے ریکویسٹ کی، میں کہ سر اس کو بدلتے ہیں اور ہم اپنی دعوت میں دوستوں کو بھی شامل کرتے ہیں۔ اور یہ دعوت جو ہے یہ ایک فکر کی دعوت، یہ ایک شخص کی، جو ایک شخص تھا اور کارواں بنا، اس کی تحریک کی دعوت۔ یہ ایک ایسی دعوت جس میں بڑے لوگ جرنلسٹ ہوں گے، سارے میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں، سینئر ہیں، اپنی عمر کے ہیں، جونیئر ہیں، لیکن بڑی کامیابی کی کہانیاں تھوڑی ہوتی ہیں۔ اور ایسی کامیابی کی کہانی جس میں کوئی شخص یہاں جرنلزم دیکھتا ہے، یہاں کرتا ہے جرنلسٹ کے طور پہ کام، اور پھر کینیڈا جا کے بھی اپنا لوہا منواتا ہے، وہاں پر بھی ایک اتھارٹی کی حیثیت سے یہ جانے جاتے ہیں۔ اور پھر ان کی اپنی زندگی کے بھی لیسنز ہیں، میں نے کیونکہ بڑا قریب سے ان کو دیکھا، ان کے ساتھ سفر کیا، کچھ دن اکٹھے ہم رہے بھی۔ اور نیاگرا فال جو میرا کبھی خواب تھا کہ میں دیکھوں، تو وہ بھی بدر صاحب ڈرائیو کر رہے تھے اور ہم نیاگرا فال جب پہنچے تو آپ بڑے سوال ہوتے ہیں آپ کے دوستوں سے، آپ وہ کس زاویے سے لائف کو دیکھتے ہیں، ان کے لیے پازیٹیو کیا ہے، ان کے لیے نیگیٹو کیا ہے، ان کا بلیک کیا ہے، ان کا وائٹ کیا ہے، ان کا گرے کیا ہے۔ تو میں نے جس بھی زاویے سے دیکھا بدر صاحب کو ایک بڑا انسان پایا، اور میں دل کی عطا گہرائیوں سے بدر منیر صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ سارے جو ہمارے دوست یہاں پر موجود ہیں، اور سوشل میڈیا پہ بھی کیونکہ یہ سارا چلنا ہے جی ہمارا یہ پروگرام اور یہ نشست فاؤنڈیشن میں، بدر صاحب بتاؤں کہ آج سے کوئی 3 ماہ پہلے ہمیں کچھ پالیسیز میں تبدیلی کرنی پڑی اور ہم نے جو ایک شام تھی وہ ختم کر دی۔ کتاب تقریب رونمائی جو ہوتی ہے وہ بھی ہم نے ختم کر دی، کیونکہ فاؤنڈیشن کے کچھ اپنے کچھ چیلنج تھے اور ہم پالیسیز پہ کام کر رہے تھے۔ لیکن میں نے پرسوں اپنے بورڈ کو ریکویسٹ کی، میں کہا جی ساری پالیسیز ایک طرف،
بدر اور منیر ایک وقت میں تو ہمیں ظاہری پالیسی سائٹ پہ ہمیں فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم پہ جو کہ پازیٹیو کانٹینٹ اور خیر کے کانٹینٹ کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے نیشنلی، اس پلیٹ فارم پہ ہمیں دعوت دینی چاہیے. اور ہمارے جو بچے ہیں جو اس وقت سرخاب سے جائے یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں اور بڑے قابل ہیں، مختلف یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، آج سے چند سال بعد انہوں نے بھی کامیابی کی کہانی بننا ہے. تو اس طرح آج کا ایک پورا بکے گلدستہ جو ہے وہ جس میں مرکزی پھول وہ بدر منیر صاحب ہیں، اور باقی جو اس کو مزید اس بکے کو خوبصورت بنانے میں باقی سارے لوگوں کا رول ہے وہ بھی اپنی بات چیت کا اظہار کریں گے. میں آپ کی بھرپور کلیپنگ میں دعوت دیتا ہوں انتہائی محترم بدر منیر صاحب. تھینک یو سر. پیشہ تو بولنا اور لکھنا ہے، لیکن کئی ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ ڈکشنری میں جو ابھرے الفاظ غائب ہو جاتے ہیں، تو وہ یقیناً قاسم علی شاہ صاحب کے روبرو اور آپ کے بعد کون بول سکتا ہے. شاہ صاحب، وی لو یو اینڈ وی آر پراؤڈ آف یو. سب سے پہلے کوئی تقریر تیار نہیں ہے، آپ جو کچھ پوچھیں گے وہ کوشش کروں گا بتانے کی. بریف میں بتا دوں کہ ساہیوال شہر میں میری پیدائش ہوئی. وہ کہتے ہیں لکھتے وہ ہیں شاہ صاحب جو بول نہیں سکتے شروع میں. اگر شروع میں بہت زیادہ کوئی بول رہا ہو تو وہ لکھے گا نہیں. تو اندر کا جو آدمی ہے، جو اندر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان میں کچھ نہ کچھ سکل دی ہوئی، اور جب ماضی کی طرف جائیں تو احساس ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہے جو آپ کو راستہ دے رہے ہیں. ایک 5ویں کلاس کا 6ٹھی کلاس کا ایک بچہ جو آپ کے سامنے آج کھڑا ہے، اس وقت ایک ہم نے گلدستہ کے نام سے رسالہ اس کو تدوین ترتیب دیا، لکھا، لوگوں کے مضمون اکٹھے کیے اور پرنٹنگ پریس میں جا کے چھپوایا. اس کے بعد ساہیوال کے 2 اخبارات ہیں، روزنامہ جمہورستان اور پیغام. اس میں وہی 7ویں 8ویں 9ویں اس میں لکھتے رہے کالم. اور ایک مجھے یاد آتا ہے روزنامہ مبصر سلمان غنی صاحب فیصل آباد کا، تو وہاں پہ بھی لکھا. پھر لاہور سے ایک ماہنامہ چاند جو مزاحیہ شاعری، مزاحیہ مضامین، اداب ارض والے جناب، اس میں میں بھیجتا رہا، اس میں کچھ چھپتا رہا. والدین جو ہیں وہ وہی ہمارے پاکستانی دیسی والدین کہ بچے کو انجینئر یا ڈاکٹر بنانا ہے، لیکن بچہ ہے کہ بننے نہیں پا رہا. تو اس کے بعد لاہور کا سفر، پھر لاہور میں آ کے اپنی جو ایجوکیشن تھی وہ تھوڑی سی آگے بڑھائی. ایک اخبار میں اشتہار چھپا کہ جی روزنامہ شہاب میں سٹاف کی ضرورت. روزنامہ جنگ میں اشتہار تھا اور میں وہاں پہ گیا. عاشق جعفری صاحب تھے ایڈیٹر، انہوں نے کچھ گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ جی یہ کاغذ اور قلم ہے اور یہ پیچھے ہائی کورٹ ہے. اس کے ایڈیٹر تھے جگن کاظم ہیں جو ٹی وی اینکر ہیں، اس کے والد کاظم، عباس کاظم صاحب، جو بعد میں غالباً مرڈر ہوا ان کا. ان کے اخبار میں بہرحال وہ پہلی جاب تھی، وہ ایسا کاغذ قلم پکڑا کہ آج تک اسی کے ذریعے جو ہے اپنا اظہار کر رہا ہوں. روزنامہ شہاب، پھر علی سفیان آفاقی صاحب، بہت بڑا نام فلم اور صحافت کے حوالے سے. ان کا ایک اخبار تھا شام کا نوروز، وہاں پہ میں پہنچا، وہاں جاب کی. پھر پرویز حمید صاحب جو اب دنیا میں نہیں ہیں، وہ مجھے روزنامہ مساوات میں لے گئے. اور پھر سعید آسی صاحب جو میرے محسن ہیں، وہ ڈیلی نمائے وقت میں لے آئے. 10 سال تقریباً روزنامہ نمائے وقت میں کام کیا. اور سلمان غنی صاحب جو ٹی وی اسکرین کا ایک بڑا نام ہے، ہم نے 10 سال تقریباً اکٹھے نمائے وقت میں کام کیا. اس کے بعد خاوند نعیم ہاشمی صاحب، وہ مجھے جیو ٹیلی ویژن میں لے گئے. اور اسی دوران میں
پہنچا تھا کینیڈا میں جا کے 2003 میں اخبار پاکستان کا آغاز کیا، اور پھر 8 9 10 سال پہلے کینیڈا ون ٹی وی کو لانچ کیا، جو ابھی ٹاپ ریٹڈ اردو پاکستانی ایک چینل ہے کینیڈا میں۔ اس دوران لاہور پریس کلب سب دوستوں نے لاہور پریس کلب کا صدر منتخب کروایا، اور وہ ایسا ریکارڈ ہے دوستوں کی وجہ سے کہ جو میرے مقابل دوست تھے صدارت کے الیکشن میں، جو میرے سامنے تھے، تو ان کے اور میرے ووٹوں کا ان کے ووٹ آدھے سے بھی کم تھے، جو کتنے سال گزرنے کے باوجود ابھی تک وہ ریکارڈ قائم ہے، اور یہ محبت ہے دوستوں۔ بس یہ مختصر میری داستان ہے، اور جو میں نے کہا کہ ماضی کی طرف دیکھیں تو اللہ رستے بنا رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، یا کسی بھی پروفیشن میں جانا ہے، تو آپ مڑ کے دیکھیں گے تو آپ فیل کریں گے، احساس ہوگا آپ کو کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا۔ لیکن یہ جو مجھے آج خوشی یہ ہے کہ کہیں لاہور پریس کلب میں ہوتے یا کہیں اور ہوتے تو سینئرز کی تعداد زیادہ ہمیں نظر آتی ہے۔ مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ نوجوان چہرے جنہوں نے کامیابیاں حاصل کرنی ہیں، آپ موجود ہیں۔ ایڈوائس کیا کروں گا؟ ایڈوائس تو بڑے لوگ کرتے ہیں، لیکن ساری خامیاں جو ہیں انسان کے اندر کی، وہ محنت کے ذریعے آپ چھپا سکتے ہیں۔ ایک ہی فارمولہ ہے، آپ محنت کریں اور اپنی خامیوں کو چھپائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ رستے بناتا ہے۔ اور ایک اور بات ضرور کرنا چاہوں گا، ہمیشہ کرتا ہوں میں، آپ کے ارد گرد جو ہیں وہ کوئی 7 یا 8 لوگ ہوں گے جو آپ جنہوں نے آپ پہ احسان کیا ہوگا، جنہوں نے آپ کی انگلی پکڑ کر دوسری فیلڈ میں لے کر گئے، کہیں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کی سیڑھیاں چڑھائیں۔ تو یہ آپ کی پوری زندگی میں 7 8 10 بہت زیادہ ہیں، میں تو سمجھتا ہوں 5 6 لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے محسن ہوتے ہیں۔ میں ابھی تک سونے سے پہلے میں ان 5 6 اپنے دوستوں کی، اپنے محسنوں کے لیے دعا ضرور کرتا ہوں، ہمیشہ انہیں یاد کرتا ہوں۔ آج کی تقریر میں بھی ان کے میں نے نام لیے ہیں۔ انہیں اگر آپ نے بھول دیا تو دنیا آپ کو بھول جائے گی، اگر آپ نے اپنے محسنوں کو یاد رکھا تو دنیا آپ کو یاد رکھے گی۔ پاکستان آ کے بڑا زبردست احساس ہوتا ہے شاہ جی، لیکن اوورسیز پاکستانی جب ایئرپورٹ پر اترتے ہیں نا، مجھے آپ سے بھی کہنا ہے، آپ کاؤنسلنگ کرتے ہیں لوگوں کی، جو ایئرپورٹ کے لوگ ہیں اگر ان کی کاؤنسلنگ کریں نا، ایک پاکستان سے دور ایک پاکستانی جو آپ سے زیادہ پاکستان سے محبت کرتا ہے، وہ جب ایئرپورٹ پہ اتر کے اپنے کسٹم، پی آئی اے یا ایف آئی اے جو ہمارے اپنے ہی ہیں، وہ مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ غصہ کس چیز کا کیے بیٹھے ہوتے ہیں، یعنی کہ مسکراہٹ جو ہے وہ ان کے چہروں سے دور ہے، وہ کس بیزاری کا شکار ہیں۔ اوورسیز پاکستانی اپنی دھرتی کو چومنے کے لیے آتے ہیں، اپنے بزرگوں کی قبروں پر دعاؤں کے لیے آتے ہیں، انویسٹمنٹ کے لیے آتے ہیں، اپنے جو گھر، پرانے گھر محلہ، اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اپنے دوستوں کو ملنے کے لیے آتے ہیں، پاکستان کے لیے آتے ہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو اوورسیز پاکستانیوں کا اس طریقے سے استقبال نہیں کیا جاتا، ایک مسکراہٹ جو ہے وہ آئی ڈونٹ نو کہ ان کے چہروں پر کیوں نہیں۔ آپ جب بھی بڑے آپ نے عہدوں پہ جانا ہے انشاءاللہ، کیونکہ ٹیگ جو ہے نا وہ بہت بڑی چیز ہے۔ اگر آپ کے ساتھ جو ٹیگ ہے نا قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا، یہ بہت بڑا ٹیگ ہے، آپ کو شاید احساس نہ ہو، لیکن ہمیں احساس ہے جو پاکستان سے ہم دور بیٹھے ہیں
شاہ جی آپ کو یاد ہوگا کہ ہم ایک ریسٹورنٹ میں گئے کینیڈا کے، مسیساگا ایک شہر ہے، ایک دوست احمد فاروقی صاحب نے دعوت کی، تو 5-6 لوگ تھے، شاہ جی ہم گئے ہیں، اور ان کے جو مالک ہیں ریسٹورنٹ کے وہ آ گئے، تو ان کی جو مسز ہیں، جو ان کی اہلیہ، وہ بھی آگے، انہیں نالج نہیں تھا کہ قاسم علی شاہ صاحب یہاں ان کے ریسٹورنٹ میں موجود ہیں۔ ایسے ہی جیسے میاں بیوی کام کرتے ہیں، تو انہوں نے آ کے سامنے جب شاہ صاحب کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں ٹپ ٹپ آنسو جو ہے وہ گر رہے تھے۔ ایک ایسی شخصیت اس کے سامنے موجود تھی، جب وہ اپنے دن کا آغاز جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میں شاہ صاحب کے کسی سپیچ، کوئی چھوٹا سا شارٹ کلپ، اس سے میں آغاز کرتی ہوں، اور وہ شاہ صاحب کو دیکھ کے فرتے جذبات سے رو رہی تھی۔ اور ایک ساتھ ہی ایک اور بات کر دوں، وہ نہ بھول جاؤں، اپنے سے سینئر ایک دن کا بھی، 1 گھنٹے کا بھی، ایک جملے کا بھی اگر سینئر ہے، ہم اس وقت تک اپنی سیٹ پر نہیں بیٹھتے جب تک وہ نشست پہ نہ بیٹھ جائے، زندگی بھر یاد رکھیں۔ تو شاہ صاحب کو وہ دیکھ کے اس کا، میں چونکہ میں سامنے بیٹھا تھا شاہ صاحب کے، اور وہ خاتون رو رہی تھی، اور اس نے پھر بتایا کہ میں ڈیلی جو ہے اب نماز کے بعد ایمان کے طور پر شاہ جی کا لیکچر سنتی ہوں، اور لیکن احساس شاہ صاحب تب بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تھینک یو سو مچ، میری زندگی میں یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ ہم مرنے کے بعد جو ہے وہ اپنے دوستوں کو، اپنے ہیروز کو، اپنے بڑوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور زندگی میں جو اردو کا لفظ ہے خراج تحسین، اور مرنے کے بعد پیش کیا جاتا ہے خراج عقیدت۔ خراج تحسین کی اس معاشرے کو عادت ڈالنی چاہیے، اس کی زندگی میں اس کو کہیں کہ یو آر دا گریٹ، وی آر پراؤڈ آف یو۔ تعزیتی ریفرنس جو ہے، اس سے مرنے والے کو کوئی فائدہ نہیں۔ قبر میں کسی نے نہیں سننا کہ جی میرے دوست بعد میں کہہ رہے ہیں کہ مرحوم بہت اچھا تھا۔ گنڈا بدماش بھی مر جائے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ مرحوم بہت اچھا تھا، لیکن شریف لوگ، ہمارے ہیروز، ان کو ہماری زندگی میں ہمیں خراج تحسین پیش کرنا ہے، اپنے والدین کو، اپنے دوستوں کو، اپنے ہیروز کو، اپنے محسنوں کو بھولنا نہیں۔ آصف صاحب آ گئے ہیں، پھر میں وہ جملہ دہراتا ہوں کہ 5-6 محسن ہوتے ہیں سر لائف میں، یو آر ون آف دیم۔ کہ آصف صاحب نے میں مساوات میں تھا، روزانہ مساوات میں، پیپلز پارٹی کا ترجمان اخبار، ابھی مجھے نہیں پتا کیا چل رہا ہے اس کا، تو آصف صاحب نے کہا کہ جی آپ نوائے وقت میں آئیں، تو میرے خیال 1-1.5 سال کے بعد یہ ہم لاہور ہائی کورٹ میں اس کی رپورٹنگ کے لیے اکٹھے ہوتے تھے، تو تقریباً ہر ہفتے میں ایک بار یاد کرواتے تھے کہ کیا پلان بنا ہے۔ 1 سال 1.5 سال، ورنہ ایک آدھ بار کہہ کے بندہ چھوڑ دیتا ہے، لیکن سعید آصف صاحب نے جو سوچا تھا کہ چونکہ جنگ اور نوائے وقت 2 بڑے اخبارات تھے اس وقت، پرنٹ میڈیا کا دور تھا، اور پھر انہوں نے مجید نظامی صاحب سے ملایا مجھے، اور ایک اور جب انٹرویوز کے لیے جاتے ہیں وہ آپ کے شاید کام آئے کہ مجید نظامی بہت بڑا نام صحافت میں، تو ان کے کمرے میں بیٹھا تھا، اور روزنامہ نوائے وقت میں کوئی شخص بھی ریٹن ٹیسٹ کے بغیر جو ہے اس کو جاب نہیں دی جاتی تھی، اور ریٹن ٹیسٹ گلف نیوز یا کوئی فارن پیپر اس کا ترجمہ، اور پھر شفٹ انچارج جو ہے نیوز ایڈیٹر، اس کے پاس بھیجا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ ٹرانسلیشن کریں اس کو خبر کے آرٹیکل کے طور پہ۔
تو نظامی صاحب سامنے بیٹھے ہیں, میں ادھر بیٹھا ہوں, تو انہوں نے کہا کہ جی آپ تو روزنامہ مساوات میں کام کرتے رہے ہیں, آپ جالے تو ہوں گے. تو میں نے کہا کہ نظامی صاحب اسی ٹیگ کو ہٹانے کے لیے تو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. انہوں نے اسی جملے کو غالباً پسند کیا. انہوں نے کہا جی کل سے آپ جاب شروع کر دیں. میں بہت تھوڑے لوگوں میں ہوں گا جو ریٹن ٹیسٹ کے بغیر نوائے وقت میں گئے ہیں بیکاز آف سیاست. تو انہوں نے میدان تو انہوں نے بنایا ہوگا. تھوڑی خوبی ہے اس کو زیادہ حوصلہ افزائی, اپنی چھوٹی بہنوں کو, چھوٹے بھائیوں کو, اپنے سے چھوٹے جتنے بھی آپ کی فیملی کے ارد گرد ہیں, اپنے کلاس فیلوز ہیں. ایک جملہ لکھا ہے تو آپ سمجھیں آپ نے 5 جملے بولنے ہیں کہ ان کی انکریجمنٹ کے لیے, کیونکہ آپ کی جو انکریجمنٹ ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ حاسد نہیں. اگر آپ حسد کریں, جیلس ہوں, آپ کبھی کسی کی حوصلہ افزائی نہیں کریں. دل پہ پتھر رکھ کے حوصلہ افزائی کریں. دل نہیں چاہ رہا پھر بھی حوصلہ افزائی کریں, چونکہ آپ کا ایک جملہ جو ہے نا اس کی پوری زندگی میں شاید اس کی جو کتاب زندگی ہے اس میں لکھا جائے گا کہ اس شخص نے مجھے حوصلہ دیا اور آج میں اس مقام. بہت شکریہ. بہت سی باتیں ہیں. آخر میں ایک اور کہنا چاہوں گا کہ ہم اپنی مرضی کا سچ سننا اور دیکھنا چاہتے ہیں, حتیٰ کہ ہم اپنی مرضی کا جھوٹ سننا چاہتے ہیں. اس سے ہم نے نجات حاصل کی. ہمارے سوال ہے, پہلا سوال ہی میرا صحیح. میرا یہ سوال جو ہے وہ بدر منیر صاحب اس حوالے سے ہے کہ ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں, بالخصوص ہمارے جو سارے ینگسٹرز ہیں, تعلیم ممکن کے سارے بچے اسکالرشپ کے اور یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں, ان میں آپ اپنے آپ کو دیکھتا ہوں جب بھی ان سے بات کرتا ہوں. ہماری زندگی میں صرف فیصلوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. آپ کا سفر سائیوال سے شروع ہوا, کوئی فیصلہ تھا جس نے آپ کو لاہور پہنچایا. آپ لاہور میں سر ایک اخبار میں تھے, کوئی فیصلہ تھا جس سے کسی اور اخبار میں گئے. پھر ایک فیصلہ تھا کہ آپ نے پریس کلب الیکشن لڑا, آپ پریزیڈنٹ بن گئے. پھر ایک فیصلہ تھا, میں اسے بہت بڑا فیصلہ سمجھتا ہوں کیونکہ میں آپ کو قریب سے جانتا ہوں, ایک چھوٹے بھائی کی حیثیت سے. ایک فیصلہ تھا کہ آپ نے اس ملک سے کینیڈا جانا ہے, اور کینیڈا پھر آپ نے سیٹل ہو کے. اچھا, بڑی دنیا سر ہماری نا اس ملک میں بڑے نام ہیں, سلمان غنی صاحب بھی میری بات کو سیکنڈ کریں گے, جو بڑے نام تھے, کوئی ڈرامہ ایکٹر تھا, کوئی رائٹر تھا, کوئی سنگر تھا, وہ غائب ہو گیا, وہ گیا. اس کے بعد خبر ہی نہیں ہے کہ یار یہ فلانے ڈرامے کا جو کریکٹر تھا, یا یہ ہیرو تھا, یہ رائٹر تھا, یہ شاعر تھا, یہ سنگر تھا, یہ کہاں پر ہے آج کل, نہیں پتا. اچانک پھر پتا لگتا ہے کہ وہ دنیا میں نہیں. کسی اور ملک میں جانا, وہ شاید مالی کو تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ ایک گملے سے نکال کے کسی کیاری میں لگ گیا, یا کیاری سے کسی باغ میں لگ گئے. یہ جو فیصلہ ہے سر, یہاں سے چھوڑنا, کینیڈا جانا, اور پھر پرائے دیش میں اپنا لوہا منوانا کہ یار یہ سائیوال کی مٹی جو ہے بڑی زرخیز ہے, یہ کینیڈا کو بتانا, یہ کیسے ممکن؟ ایک تو جعلی لاہوری ہوں میں. جب بائک تھی نا میرے پاس شاہ جی, تو نوائے وقت کا آفس اور بائک سے نا, تو فیصل ٹاؤن میں, جوہر ٹاؤن میں جو گھر تھا میرا, تو وہ بائک سے جاتے تھے. تو کیمپس کے قریب لفٹ کے لیے موجود ہوتے تھے, یا وہ ہمارے آفس کے باہر کوئی نہ کوئی. تو بارش میں تو لازمی میں بٹھاتا تھا, چونکہ وہ بارش کا وہ جو پہیے سے کیچڑ آتا ہے نا, وہ پیچھے والے پہ جاتا ہے. تو میں کہتا تھا لفٹ دینی, میں کہ آ جاؤ باجی بیٹھو. اچھا, وہ ایک کو لفٹ دی میں نے, لڑکا تھا اور وہ بیٹھ گیا. تو میں نے کہا کہاں کام کرتے ہو؟ وہ کہتا ہے جی مال روڈ پہ کوئی شوز سٹور ہے, ابھی بھی ہوگا میرے خیال میں, بڑا ایک شوز سٹور. تو میں کہا کیا سیلری ہے؟ تو اس نے سیلری وغیرہ تھوڑی سی بتائی. میں کہا مطمئن ہو؟ چونکہ ایک صحافی ہے نا, وہ ایسی گفتگو. تو کہتا نہیں جی میں بالکل مطمئن نہیں ہے. یہ کہتا وہ جو ہمارا مالک ہے نا, اس کو بہت خوشامد بہت زیادہ پسند ہے, اور یہ کہتا ہے باہر نا لاہوروں باہر دے آ جاندے نے لوگ, ایک خوشامد بڑی کر دے نے, محنت بڑی کر دے نے, اور جڑا مالک ہے وہ اس دی سیلری وداندا ہے تو میری نہیں ودا رہا. اب میں خاموش. بہت بڑی سی گالی دی نا, اس کے بعد فوری اس نے پوچھا, کہتا سر آپ کہاں کے؟ میں کہا میں لاہور کا ہوں. تو اس کی بیس پہ میں جعلی لاہوریاں ہوں, کبھی کینیڈا, امریکہ,
کہیں بھی جانا ہو تو وہ پوچھتے ہیں نا تو وہ کہاں کے ہو تو میں کہتا ہوں میں جعلی لاہوری ہوں. لاہور بھی ایک ایسا جیسے جو آپ نے سوال کیا نا سر کہ کیا ہوا, لاہور اور داتا کی نگری یہ ایک ایسا شہر ہے جو لوگوں کو اپنی گود میں پناہ دیتا ہے. بہت بہت بڑا شہر ہے, اس میں کوئی شک نہیں. بڑا دل ہے اس کا, لاہور کا. اور ابھی گاڑی کی سہولت تو ہے میرے پاس تو, لیکن ایک دو جگہ مجھے وہ رائڈ بھی لینا پڑی. تو 2 رائڈ لی ہیں میں نے 5-6 دنوں میں, اور دونوں نے, ایک نے مجھے بتایا کہ 1 مہینہ ہو گیا رحیم یار خان سے وہ آیا, اور دوسرے نے بتایا کہ وہ عارف والا سے 3 مہینے ہو گئے یہاں پہ وہ ان رائڈ ان ڈرائیو وہ چلا رہا ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ غالباً 88 میں نے جرنلزم کا آغاز کیا, تو 87 میں شاید میں لاہور آیا تھا. تو میں نے وہ سوچا, میں نے کہا یار یہ وہ بندہ ہے جو اپنے شہر سے کوئی بدر, کوئی سلمان غنی, تو آپ تو ادھر کے ہی ہیں سلمان صاحب, سارے باہر دین ہیں, ہاں سارے اکاڑا, سارے جعلی لاہوری. میں نے کہا یار ابھی تک دیکھیں کہ 1 مہینہ 2 مہینے تو لاہور جو ہے وہ اپنے سمار ہے, اور وہ ہر بندے کو جاب دے رہا ہے. ایسی کراچی تو ایسے ہی پاکستان ہے. پھر کبھی میں سوچتا ہوں کہ یار میں ساہیوال سے میں نے ہجرت کی لاہور میں, اور اس وقت بھی ابا جی نے تو پیسے دیے, لیکن انہوں نے کہا کہ کیا رک نہیں سکتے. بہت بڑا جملہ تھا کسی والد کی طرف سے. ماں جی میری فوت ہو گئی تھی 8ویں کلاس میں جب میں تھا, اور وہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ 5ویں کلاس 8ویں اور 10ویں اسکالرشپ اب بھی ملتے ہوں گے, تو اسکالرشپ تھے میرے ہیٹرک. اور جو 5ویں کا جو اسکالرشپ تھا وہ سارے جو کیش ملتا تھا وہ سارے میں نے اپنی امی کو دیے. وہی شاید 8ویں کے بھی جو پیسے ملے تھے وہ بھی امی جان کو دیے میں نے. وہی مجھے ایک یاد ہے, اچھی چیز, کمائی کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں, انکم کہہ لیں, تو وہ میں نے امی جی کو دیے. ابا جی نے اس وقت مجھے کہا کہ رک نہیں سکتے تم. تو میں نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنی تعلیم کمپلیٹ کروں, کہیں کچھ اور منزل دیکھوں, تو اگر آپ اجازت دے دیں گے تو زیادہ اچھا ہے. تو پھر انہوں نے اپنی جیب سے کچھ پیسے دیے مجھے, اور پھر میں لاہور میں آ گیا. اور پھر جیسے میں نے کہا کہ میں نے اپنی جو میری خامیاں تھیں وہ میں نے محنت کے ذریعے اس کو چھپایا, شو نہیں ہونے دیا اپنی خامی کبھی. ابھی کچھ بھی ہو, ایک مڈل کلاس سے تھوڑا سا اوپر کی فیملی ہے میری, لیکن سیلف میڈ جس کو میں کہتے ہیں, کہ کچھ پیسے انہوں نے دیے, 1-2 اور موقعوں پہ دیے میرے گھر والوں نے. اس کے علاوہ جو میں نے 1500 روپے کی جاب شروع کی تھی یہاں پر, اور پھر میں جب نوائے وقت میں گیا تو بہت اچھی سیلری تھی. پھر میں جیو جنگ گروپ جوائن کیا تو بہت زیادہ ہینڈسم سیلری تھی. تو یہ جو سفر ہے نا وہ ہے حوصلے کا, وہ آپ نے حوصلہ کرنا ہے. وہ ایکسکیوز نہیں ہے آپ کی لائف میں کہ میں وہ پھپھی کی فوت ہو گئی تھی تو میں پیپر نہیں دے سکا یا دے سکی, تو میرے فلاں ہو گیا تھا تو میں یہ نہیں ہو سکا. اس زمانے نے, اس معاشرے نے آپ سے کوئی ایکسکیوز نہیں ماننا. اس نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ ابھی کہاں پہ کھڑے. وہ آپ کی کوئی ریگریٹ, کوئی افسوس, میرے پیسے نہیں تھے, فیس کے نہیں تھے, میرا یہ ہو گیا, میرا وہ ہو گیا, ابا جی فوت ہو گئے, اماں جی فوت ہو گئے. سسٹم ہے, لازم بات ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے, لیکن لوگوں نے آپ کی تکلیفوں کا مذاق اڑانا ہے. اور آپ نے اگر حوصلہ کیا, اگلا قدم اٹھایا, آگے پہنچے, تو پھر آپ کو سیلوٹ جو ہے وہ آپ کی سیٹ کو ہے. آپ کیسے بھی ہیں, کسی بھی فیملی سے ہیں, غریب فیملی سے ہیں, مڈل کلاس سے ہیں, اپر کلاس سے ہیں, اگر آپ کہیں پڑھ لکھ کے کسی اچھی جگہ پہ موجود ہیں, آپ کی تکلیفوں کو سے معاشرے کو, لوگوں کو, کسی کو کوئی غرض نہیں. اور بس ایک حوصلہ تھا سر, میں پہنچ گیا وہاں پہ, اور الحمدللہ میرا خیال نصیب بھی تھا. مجھے بہت تکلیف تھی اس دن, جس دن میں
نوائے وقت سے اپنی چیزیں اٹھا رہا تھا، اپنی شاعری، اپنے مسودے، کئی چیزیں میں نے اٹھائی وہاں سے. لیکن اگر وہ میں تکلیف برداشت نہ کرتا تو قاسم علی شاہ صاحب بہت بڑے آدمی ہیں، اس کے باوجود وہ مجھے نہ بلاتے پھر. وہ تکلیفوں کی وجہ سے میں آپ کے سامنے. فیصلے کو حوصلے سے جوڑا، یہ کمال آپ نے کر دیا سر. فیصلہ کر ہی ہو سکتا ہے جس کے پاس حوصلہ ہوتا ہے. لوگوں کے پاس، سر میری ویسے آبزرویشن ہے، نہ آئی کیو کی کمی ہوتی ہے سر، نہ تعلیم کی کمی ہوتی ہے، حوصلے کی کمی ہوتی ہے. دنیا میں آج جتنا سیلف ہیلپ کا لٹریچر ہے اور آٹو بایوگرافیز ہیں، بایوگرافیز ہیں، وہ سب حوصلے کی داستان ہے. اب سر میں اگلا سوال بھی میں ہی کر دیتا ہوں. سر دوسرا میرا سوال یہ ہے سر کہ آپ جب ہم سارے، کیونکہ ابھی ثابت ہو گیا میں سے بڑے لوگ اس شہر سے نہیں ہیں، اور ہم یا ہمارے بڑے کئیوں کے کسی اور شہر سے چلے اس شہر میں آئے. چینج مینجمنٹ کا ایک ورڈ آیا ہے. یہ چینج مینجمنٹ دراصل اڈیپٹیبلٹی اور تبدیلی کو قبول کرنا. آپ کی ایک زندگی، ہم سب کی ایک زندگی، اس میں کہاں سر ایک دیہاتی پس منظر، اس میں ایک بڑے شہر میں آنا، ہجرت جو سنت ہے، ہجرت سنت ہے، اور اس میں پھر کسی اور ملک جانا، وہاں کے اپنے نارمز ہیں. میں کسی بھی ملک میں جاتا ہوں، مجھے پہلے نا صرف بریفنگ دی جاتی ہے کہ اتنے گل کرنی ہے، گل نہیں کرنی. چند دن پہلے سعودیہ میں لیکچر دینے گیا، انہوں نے کہا سر اے گل کرنی ہے، گل نہیں کرنی. تو آپ ایک اور دنیا میں یہ جو تبدیلی ہے اس کو قبول کرنا آپ سر کیسے دیکھتے ہیں؟ پھر میں یہ سوال اس نظر سے کر رہا ہوں کیونکہ صحافی دوست، اگین میں نے کہا سینئر، ہم عمر اور جونیئر بے شمار، اس میں بدر منیر میرے پاس ایک ہی ہے. تو یہ سوال میں سب کے سامنے رکھوں بڑا اچھا ہے، لیکن ایک ایسا شخص، ایک ایسا میرا دوست، میرا ایک ایسا بھائی جس کی زندگی میں نے یہ تبدیلیاں خود دیکھی ہیں، تو یہ تبدیلی اور تبدیلی کو قبول کرنا کتنا ضروری ہے؟ شاہ جی ہمیشہ میں نے انٹرویو کیے ہیں. اچھا، مجھے آصف صاحب، سلمان صاحب اور جاوید صاحب بالکل یقین نہیں ہے سر کہ یہ کوئی 83 کی بات ہے سر. 83 میں میں کتنا کھوں گا اور چھوٹا ہوں. تو یہ کمالیہ سے انہوں نے بتایا مجھے، جس کا مجھے یقین نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جی یہ تشریف لائے میرے پاس، اور آکاش، رسالے کا نام تھا آکاش، اور یہ میرے پاس آئے، میرے کچھ مضمون بھی لیا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے کچھ سیکھ کے گئے ہیں. مجھے یقین نہیں ہے کہ اس عمر میں جب میرے سیکھنے کا دور تھا، یہ مجھے کہتے ہیں استاد جی، اور کہہ رہے ہیں کہ جی 40 سال بعد ملاقات ہوئی ہے. میں کہا یار کسی اور کو نہ کہہ دینا مہربانی. تو میں نے اپنی عمر بھی چھپائی ہوئی جس طرح دوسری خامیاں چھپائی. تو تھینک یو صوفی ضیاء صاحب، تھینک یو سو مچ. اور ایک اور اگر میں ذکر نہ کروں، اردو پڑھنے سے پہلے ہم نے ایک کارٹون دیکھا روزنامہ جنگ میں، اور وہ کارٹون سے اردو سیکھی کہ نیچے کیا لکھا ہوا ہے. اور بہت بڑا آدمی، بہت بڑا، بھرپور تالیاں، جاوید اقبال کارٹونسٹ. شاہ جی ایک تو تبدیلی جو ہے نا، میں پرنٹ میڈیا میں تھا، چھوٹے شہر سے آیا لاہور اور پھر ٹورانٹو گیا. میں نے ابھی بھی، اور یہ میں دل سے کہہ رہا ہوں، میں لرنر ہوں. ہر دن جو صحافی کبھی استاد بن ہی نہیں سکتا. جس صحافی نے یہ سمجھ لیا کہ وہ استاد ہے تو وہ استاد ہے، جس کو کہتے نہیں کہ بڑا استاد ہے. صحافی استاد نہیں ہوتا بالکل. یا تو پھر وہ ٹیچنگ کرے کسی یونیورسٹی میں، کالج میں، اسکول میں جا کے پڑھا دے، اور پھر وہ ایک استاد کا ٹیگ لگا دے. اگر وہ صحافی ہے، سکرین پہ آ رہا ہے، سلمان غنی سینئر تجزیہ کار، ایک بڑے اخبار کے ایڈیٹر، مینیجنگ ایڈیٹر ہے سلمان غنی صاحب روزنامہ دنیا کے، سعید آسی صاحب روزنامہ نوائے وقت کے ہیڈ ایڈیٹوریل. تو اگر سر اجازت ہو تو میرا خیال ہے کہ ہر روز بندہ سیکھتا ہے. جب الیکٹرانک میڈیا آیا تو میں ادھر چلا گیا. خاون نعیم ہاشمی صاحب، بار بار ذکر کروں گا، وہ مجھے جیو ٹیلی ویژن پہ لے گئے. اور اس کے بعد پھر سوشل میڈیا. ویس اقبال صاحب کینیڈا سے آئے ہوئے ہیں. ویس اقبال صاحب بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. چیریٹی میں ایک بڑا نام ہے ماشاءاللہ، پوری دنیا میں گھومتے ہیں. پاکستان میں بڑے بڑے ہاسپٹلز کے لیے لاکھوں کروڑوں ڈالرز ان کی ایک آواز پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. ویسا
प्राउड ऑफ यू सर, थैंक यू। राना रऊफ साहब हमारे दोस्त हैं। राना रऊफ साहब भी कनाडा और अमेरिका दोनों, कनाडा में और पाकिस्तान में एडवर्टाइजिंग के शोबे से मुंसलिक हैं और बड़ा नाम है उनका। राना साहब थैंक यू सो मच। सर तब्दीली जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। हेजिटेशन, हिचकिचाहट जो है सर वो नहीं करनी। अगर ये रील बनानी है ना, ये मैंने स्टार्ट किया जी इधर से, तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हो रही, चूँकि ये मैंने एक रील बनानी, जैसे अवैस इकबाल साहब ना रील मास्टर है, नो हेजिटेशन। ये नहीं है कि अच्छा वो ख़वातीन ख़ास तौर पे वो क्या फ़ील करेंगे कि लोग क्या कहेंगे, वो रिश्तेदार। आपने अपना काम करना है। तब्दीली जो है वो अपनी ज़ात में, मीडिया के हवाले से, आप सोशल मीडिया में हैं, अपने कहीं भी हैं, अपना जो शौक़ है वो ये नहीं है कि वो मेरी फुफ्फी वहाँ पे मौजूद थी और मैं अपना काम नहीं कर सकी। आज के टिक टॉकर नहीं, जो सही है, चूँकि टिक टॉकर एक ऐसा वर्ड जो है वो नेगेटिव हो गया है। आज कसूर में एक धोती पहने एक शख्स जो है वो डांस कर रहा था नसीबो लाल के गाने पे, और वो वायरल हो गई और वो पकड़ा गया, वो अरेस्ट हो गया। 2 दिन की ज़िंदगी है, धोती की भी और उस बंदे की। जो भी काम करना है पॉजिटिव करना है, पॉजिटिव करेंगे। चूँकि अगर कहीं नेगेटिव आपने कहीं टिकटॉक पे बैठ गए, ख़ास तौर पे मेरी बच्चियाँ, मेरी बेटियाँ, बहनें, अगर कहीं आप समझें कि जो देखने वाला है वो किसी और नज़र से देख रहा है और आप वायरल हो रहे हैं और कुछ पैसे बन रहे हैं, तो यकीन जानिए कि आपके और हमारे मरने के बाद भी वो जो गुनाहें जारिया है, जूते पड़ रहे होंगे कब्र के अंदर। ज़हन में रखें, पॉजिटिव चीज़, कंटेंट भरा पड़ा है। आज कासिम अली शाह साहब ने जो डे 1 से शुरू किया, वो इनकी जो कामयाब स्टोरी आपके सामने है। अरूजो ज़वाल भी आए, इनके कई बयानात जो हैं वो मुतनाज़ा भी हुए और आज वो ठीक भी नज़र आ रहे हैं। कई बार आज की बुरी चीज़, बुरी ऐसे स्टेटमेंट जो है वो मुमकिन है 5 साल के बाद ठीक हो रही, लेकिन आप पॉजिटिव रहेंगे। शाह जी पॉजिटिव रहे और शाह जी का नाम जो है वो पूरी दुनिया में, अभी जो पूरा मेरा ख्याल है कि 2-4 मुल्क बचे होंगे, मैंने लोगों को शाह साहब के हाथ चूमते देखा है। और फिर यहाँ पे मुझे आप ख़ुद भी गालियाँ पड़ती सोशल मीडिया पे, तो हेजिटेशन जो है ना वो तो है ही नहीं। अभी शाहज़ेब खानज़ादा साहब गए, किस्सा शेयर करना चाहूँगा, वहाँ पर टोरंटो में वो प्राइवेट विज़िट होता है, उनके इन लॉज जो हैं वो 2 इंकशाफात करूँगा सर, कहीं नहीं किए, एक और करूँगा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हवाले। वो गए और फिर रियल स्टेट चूँकि वहाँ पे वैसे ही ज़रा डाउन है, तो एक रियल्टर है वहाँ, तो मेरा ख्याल है फ्रस्ट्रेशन का शिकार थे, माली मामला। शाहज़ेब नज़र आ गए उनको। उनकी मिसेज़ जो हैं रियल्टर साहब की, शाहिद भट्टी है गालबन उनका, तो उन्होंने कहा कि जी ये मेरी मिसेज़ आपसे बात करना चाह रही है। वो ऐसे बात कर रहे थे शाहज़ेब खानज़ादा उनकी मिसेज़ के साथ, और ये जो भट्टी साहब हैं ये दूर से उनकी वीडियो बना रहे थे। तो जब उनको पता चला कि यार ये तो प्राइवेट हम गुफ्तगू कर रहे हैं, तो वीडियो नहीं बनानी चाहिए, उनकी मिसेज़ ने उन्होंने कहा, तो फिर वो फ्लेयर अप हो गए। उन्होंने कहा नहीं नहीं बताएं वो क्या हुआ था, वो जो बुशरा बीबी के बारे में आपने एक प्रोग्राम किया, ये होगा वो। तो बहरहाल उसके बाद, इस वाक़े के बाद वहाँ रुकने पार्लियामेंट है इकरा खालिद, पाकिस्तानी नज़ाद, उन्होंने अपने ऑफिस में बुला लिया, चूँकि उनके इन लॉज उनकी राइडिंग में रहते थे। और मुझे भी उस वक्त पता चला जब इकरा खालिद ने सोशल मीडिया पर तस्वीर लगाई शाहज़ेब के साथ, और हमें भी भेजी उन्होंने ख़बर के लिए। उससे अगले दिन जो पैट्रिक ब्राउन हैं, सिटी है वहाँ पे ब्रैम्पटन, उसके मेयर हैं, उनके साथ जो पाकिस्तानी स्टाफ है उन्होंने रब्ता किया, और उन्होंने भी खुद इनवाइट किया पैट्रिक ब्राउन ने शाहज़ेब खानज़ादा को, चूँकि उनका केस नंबर 9 भी इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी उसकी ख़बरें हैं
اگر نہیں بھی کوئی دیکھ رہا جو دوسری کمیونٹی، لیکن بہرحال ایک خبر ایک ہے کہ پاکستان میں ایک ایسا ڈرامہ جس موضوع پہ لکھنے کے لیے قلم بھی گھبراتا ہے اور سکرین بھی موقع نہیں دیتی. انہوں نے پیٹرک براؤن نے مجھے بلا لیا. وہ میر صاحب نے محبت سے شفقت سے انہوں نے جو تصویر جاری کی سوشل میڈیا میں، شازیب، ان کی مسز، خود اور میری بھی ساتھ تصویر لگا کے سوشل میڈیا پہ چلا. اس دونوں ملاقاتوں میں میرا کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی کہ میں لے کر نہیں گیا، حالانکہ میں لے کر لے جا سکتا ہوں، لیکن میں لے کر نہیں گیا. اس کے باوجود پوری دنیا میں اگر شاہ زیب کو تو گالیاں پڑی، اقرا کو بہت زیادہ پڑی، اس نے کیوں بلایا. پیٹرک براؤن کو اردو اور پنجابی میں گالیاں دی لوگوں نے، حالانکہ وہ گورا ہے. مجھے بہت زیادہ گالیاں دی، میرا خیال ہے 70-80 ہزار گالیاں جو ہے نا وہ مجھے ملی. اس دن میں نے سوچا، میں نے کہا یار کچھ جو میں نے کیا ہے نا یہ اس کا پازیٹیو بدلہ ہے. لوگوں کو یہ ہے کہ یہ کام جو ہے نا یہ بدر کروا سکتا ہے یا کر سکتا ہے ٹورانٹو میں بیٹھ کے. تو مجھے اچھا لگا. گالیاں جو نا کبھی کبھار اچھی بھی لگتی. ایک تو یہ واقعہ جو میرے ذہن میں تھا کہ سوشل میڈیا پہ خاص آج ایک جماعت ہے کل کوئی اور ہوگی، گالیاں سیم ہیں ماں اور بہن کی، حالانکہ بیٹے اور باپ کی بھی شامل ہونی چاہیے. یہ بہت زیادہ خواتین کے ساتھ جو ہے نا یہ زیادتی ہے. باپ کی بھی گالی نکالو نا، یا بیٹے کی نکالو، کوئی اور میل گالیاں میں ہونی چاہیے. تو مقصد یہ بات کرنے کا ہے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں جب تبدیلی آپ کے ذہن میں آئے گی یا پازیٹیو کام کریں گے تو لوگ جو ہے نا باتیں کریں گے کہ یار یہ پازیٹیو کام کیوں کر رہا ہے، کیونکہ ان کے دماغ میں ایسا خناس، ایسا گند ان کے دماغ میں ہوگا. اور یہ کسی ایک سیاسی جماعت کے بارے میں بات نہیں کر رہا، ساری سیاسی جماعتوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو شخصیت پرستی میں اتنے زیادہ آگے چلے گئے ہیں ان کو کوئی چیز اور نظر نہیں آتی. ایک یہ واقعہ ہے سر. دوسرا انکشاف سر آپ کے لیے، آپ بلائیں گے تو میں وہاں بھی کر دوں. اب کبھی جب ہم ادھر کی بات کرتے ہیں تو مخالف دوسری طرف کے لوگ ہیں وہ گالیاں دیتے ہیں، جب صحافی جو ہے وہ دوسرے کی طرف بات کرتا ہے تو وہ ایک دوسرا گروپ ہے وہ گالیاں دیتا ہے. سوشل میڈیا پہ تو آپ اگر ایک طرف نہیں ہیں تو آپ کو دیکھے گا نہیں، لیکن چونکہ ہم تھوڑا سا پروفیشن کا ایک تقدس، ایک وقار جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں تو وہ ہمیں اس لیول پہ سنا نہیں جا سکتا. وہ کہتے ہیں یہ غیر جانبدار آدمی جو ہے نا وہ سیاسی جماعتوں کے لیے ایک ناکارہ ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی، وہی جیسے میں نے کہا کہ اپنی مرضی کا سچ اور اپنی مرضی کا جھوٹ، اس کے بغیر جو بات ہے وہ ممکن ہے دوسری پارٹی کو اچھی نہ لگے. اب انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے جیل کے بعد مختلف انٹرویوز دیے. اس میں میرے خیال میں جو میں نے زیادہ سنا وہ شاہ زیب خانزادہ صاحب کے ساتھ تھا. اب وہ بتا رہے ہیں، یہ انکشاف کر رہا ہوں بالکل نئی بات ہے، اب وہ بتا رہے ہیں کہ جی عمران خان کے ساتھ والی چکی میں جو ایک مسیحی پادری جو بشپ تھے وہ تھے پاکستان کے فیڈرل منسٹر شہباز بھٹی جو بعد میں مرڈر ہوئے ہیں اس کے بھائی تھے. 100% جھوٹ، کوئی بھائی نہیں سر. وہ مجھے نہیں پتا ان کو کہاں سے پتہ چلا، میں نے ٹیکسٹ میسج بھی کیا، پھر انہوں نے کچھ کلیریفیکیشن دی کہ انہوں نے بتایا تھا اور یہ ہوا تھا. تو اب اگر یہ میں بناؤں گا، میں تھوڑا سا رکا ہوا تھا، اگر یہ میں بناؤں گا تو ایک دوسرا جو گروپ ہے وہ ناراض ہو جائے گا. اب میں اس طرف جاؤں یا میں اس طرف جاؤں، اس کا جواب تو سلمان غنی صاحب ہی دے سکتے ہیں کہ وہ کس طرف جائیں. سدھا ہی. تو جو آپ کا سوال تھا کہ تبدیلی میں نے اپنے اندر خود لے کر آنی ہے، میں نے دوسروں کو دیکھ کر تبدیل نہیں ہونا. اگر میں خود تبدیل نہیں ہوں گا اور پازیٹیو تبدیلی، نیگیٹیوٹی اور جیلس پن، اس طرح کی چیزیں اپنے دماغ سے نکالیں، دوسروں کی کامیابی پہ خوش ہوں، ایک ایسا موقع ضرور آئے گا جب لوگ آپ کی کامیابی سے خوش ہوں گے.
میں سب سے پہلے درخواست کروں گا انتہائی محترم, مجھے ذاتی طور پہ میں ان کا بڑا ایک فین ہوں اور زمانے طالب علمی سے فین ہوں, اور میرے لیے بھی اعزاز کی بات ہے, انہوں نے میرا بھی ایک اسکیچ بنایا, میں نے سنبھال کے رکھا اور میرے گھر کی ایک دیوار پہ بولا, میں نے پہلے کتاب پہ اسے پرنٹ کرنا تھا, تو وہ میرے گھر والوں نے کہا کہ نہیں اے جڑا نا جی تسی گھر لا دیو, تو میں نے وہ اسکیچ بنایا ہوا جاوید اقبال صاحب کا اپنے گھر کی دیوار پہ لگایا ہوا ہے, قاسم علی شاہ کا اسکیچ, برکت والا اسکیچ میں اسے کہوں گا. اتنے سینئر ہمارے جو بچپن سے جن کے ہم نے کارٹون بنے دیکھے ہیں, اور ایسے ہلکا سے ایسے کرتے ہیں اور کمال ہے جی, وہ بندہ فوراً پہچان جاتا ہے یہ فلانا ہے, یہ فلانا ہے, یہ فلانا ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گا جاوید اقبال صاحب کو وہ آئیں اور بدر منیر صاحب کے حوالے سے بات کریں. آج جتنی آپ نے موٹیویشنل سپیچ کی ہے, میرا خیال ہے کہ یہ بچے بھی اس کی داد دیں. مجھے 55 سال ہو گئے ہیں کارٹون بنا. 2 سال پہلے آپ تشریف لائے میرے پاس, انہوں نے کہا جی ہم اگر آپ کو بلائیں تو آپ آئیں گے؟ تو میں نے کہا جی کینیڈا بلا رہے ہیں تو کون نہیں جائے گا. تو ظاہر ہے پھر ہم بھی ذرا فقیری مزاج کے ہیں, 1 سال گزر گیا. پھر ایک دفعہ میں نے سوچا کہ بدر صاحب بلا رہے ہیں, اور ایک نیک انسان, ایک اچھا صحافی, ایک اچھی شہرت کا مالک بندہ جو ہے, جو ہمارے جرنلزم میں بڑے ریئر ہے, ویسے یہ نایاب کمیونٹی ہے. تو میں نے پھر ان کو فون کیا, تو انہوں نے کہا, میں نے کہا جی میں یہ اس مہینے آ سکتا ہوں. تو پھر انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ آ جائیں. پھر میں نے کہا جی میں اکیلا نہیں آؤں گا, میری بیگم بھی ساتھ آئیں گے, کیونکہ میں بعد میں آ کے وہ پورا سفر نامہ سنانے کی ہمت نہیں ہوتی. تو میں نے کہا یہ ساتھ ہی جائیں. تو انہوں نے اس کی بھی حامی بھر لی. تو میں جو کینیڈا میں 15 دن رہا تھا, لیکن جو 15 دن میں نے بدر صاحب کی الفاظ اب رپیٹ ہوں گے, میری ساری تقریر جو ہے شاہ صاحب نے کر دی. اتنی اچھی ریپوٹیشن ان کی, اور جس کمٹمنٹ کے ساتھ انہوں نے مجھے بلایا, اور میرے لیے انہوں نے دن رات ایک کر دیے. مجھے ایسے لگے کہ گلی جا کے کہہ رہے ہیں جاوید اقبال آیا, آپ لوگ آئیں پلیز, خدا کے لیے آئیں. تو وہاں پہ بدر صاحب نے, جس طرح قاسم صاحب نے کہا ہے کہ ان کی جتنی بھی شناخت ہے ایک اچھے پاکستانی کی, یہ تو ایمبیسڈر ہیں پاکستان کے, اس سے اچھا ایمبیسڈر اسی طرح کے کوئی 100 بندے مل جائیں تو پاکستان کا امیج بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا. تو یہ جو اپنا 15 دن میں نے ان کی صحبت میں گزارے, تو وہ میرے لیے بھی ایک پاکستان کا پازیٹیو چہرہ جس کو اب سب بھول چکے ہیں. تو میں اپنا بدر صاحب کے بارے میں ایگزیکٹلی جو میں کہنا چاہتا تھا وہ قاسم صاحب نے کہہ دیا. ایسے لگا کہ میرے الفاظ سارے انہوں نے چرا لیے. وہ مجھے بھی لوگ کہتے ہیں جی آپ اتنی ماشاءاللہ داڑھیوں والے, ہم جی آپ کے کارٹون بچپن سے دیکھتے رہے. تو میں کہتا ہوں یہ ٹھیک ہے. قاسم صاحب میں نے کہا کہ ایک آپ کا کمپٹیشن آ گیا, یہ بھی موٹیویشنل اسپیکر بن گئے. آج بدر صاحب نے جتنی اچھی تقریر کی ہے کسی بھی موٹیویشنل اسپیکر کے برابر. تو بس یہی میری باتیں تھیں کہ بدر صاحب جیسے لوگ جو ہیں یہ تحفہ ہیں ہمارے لیے, تو اس تحفے کی حفاظت کریں. میں درخواست کروں گا بہت پیارے بھائی اویس اقبال صاحب سے. اویس صاحب کیونکہ کینیڈا بڑا کام کر رہے ہیں, میرے ایک بڑے محترم دوست ہیں پرویز صاحب, اور کینیڈا ہوتے ہیں, اور خورخیل غالباً ان کا گاؤں ہے. اویس صاحب اٹک میں اور اقرار الحسن کو 1.5 پہلے وہاں پر سب انہوں نے واپس مڑ کے پاکستان واپس آئے, اور وہ گاؤں جہاں پر ان کے بڑے بوڑھے صدیوں سے رہ رہے تھے, اس گاؤں کو ایک آئی ہاسپٹل گفٹ کیا, اور اس کی تقریب پہ میں اقرار الحسن صاحب موجود تھے. اور پرویز بھائی نے مجھے پھر میرا رابطہ جو ہے وہ بحال کروایا اویس اقبال صاحب سے. ویسا بڑے آپ خیر کے کام کریں, میرا بالکل یہ کامل یقین ہے کہ خیر کے کاموں کے لیے اللہ خود منتخب کرتا ہے, چوز کرتا ہے. ہر چیز ہی ذرا ذرا اس کے ہاتھ میں ہے, لیکن خدمت اور خیر کا کام توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا. بڑے بڑے مالدار لوگ اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں, ان کا علم کسی کے کام نہیں آتا, ان کا مال بھی کسی کے کام نہیں آتا. یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی بڑی عنایت ہوتی ہے کہ آپ کسی بڑے مشن کا چھوٹا سا بھی حصہ بن جائیں. تو اویس صاحب میں درخواست کروں گا پائی اور بات چیت کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے کہ آپ سب لوگ انجوائے کر رہے ہوں گے. سو فار خاموشی سے لوگ ماشاءاللہ سن رہے. بدر منیر صاحب, مجھے اس ایونٹ کے بارے میں دوپہر کو رانا صاحب نے بتایا
اور میں نے کہا کہ موقع بھی مناسب ہے، موجود بھی ہوں، باقی تمام چیزوں کو چھوڑ کے یہ بہت ضروری ہے کہ جیسے بدر منیر صاحب نے کہا کہ جو انہوں نے ڈیفینیشن دی زندگی میں کسی کو اپریشیٹ کرنا اور کسی کی زندگی کے بعد اس کو اپریشیٹ کرنا، تو میں نے سوچا کہ یہ موقع ہاتھ سے نہ نکل جائے. قاسم علی شاہ صاحب سے بھی جو ہے وہ ملاقات ہو جائے گی، دست موسیقی کا موقع بھی مل جائے گا اور بدر منیر صاحب سے ملاقات ہوگی. تو دیکھیے علم جو ہے وہ عمل سے حاصل ہوتا ہے، یعنی اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں بتا دیا جائے تو وہ ایک انفارمیشن ہوتی ہے، لیکن جب تک آپ اس پہ خود عمل نہیں کرتے تو آپ کو اس کا علم نہیں آتا. مثال ایسی کہ اگر آپ کسی کو بتائیں کہ لاہور سے آپ نے اسلام آباد جانا ہے، 4 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، یہ موٹر وے ہے، بیچ میں یہ سروس اسٹیشنز آئیں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، وہ انفارمیشن تو آپ سے لے لے گا، لیکن اسے علم تب آئے گا جب وہ لاہور سے اسلام آباد کا سفر خود کرے گا. اور یہی مثال ہے ہمارے بہت پیارے دوست اور بڑے بھائیوں کی طرح جناب بدر منیر چودھری صاحب کی. آپ نے جاوید صاحب سے بھی سنا، اور خاص جو ہے وہ پچھلے سال 2 سال 3 سالوں کے اندر جس طرح سے بدر منیر صاحب نے وہاں پہ کمیونٹی کو موقع فراہم کیا. پاکستان کے ایسے ستارے، یعنی میں ڈرامہ اور فلم اور اس جو ہے وہ صنف کی بات نہیں کر رہا، جیسے جاوید صاحب جو ہے پاکستان کے مشہور ترین کارٹونسٹ، اور جناب قاسم علی شاہ صاحب کا اپنا ایک مقام، انہوں نے وہ موقع دیا لوگوں کو، کمیونٹی کو ان لوگوں سے انٹریکٹ کرنے کا. یعنی یہ وہ لوگ ہیں، ظاہر ہے وہاں رہنے والوں کی تو پہنچ سے بہت ہی دور ہیں، لیکن ان کو وہاں پہ لے کر کے آنا اور لوگوں سے ملوانا، اور جو ہے وہ پاکستانیوں کو، پاکستان سے باہر رہنے والے پاکستانیوں کو پاکستان اور پاکستان کے ان نامور لوگوں سے ان سے قریب لانا، یہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک بڑی جو ہے وہ قابل ستائش بات تھی اور ہے. اور یہی وہ بدر منیر صاحب کا سفر ہے کہ جو ہے وہ علم عمل کے ذریعے حاصل ہوگا. تو عمل کر کے تو لوگوں تک علم جو ہے وہ پہنچانے کا کام بدر منیر صاحب کا ہے. اور دوسرا، بغیر تصدیق کے خبر نہیں چھاپتے اور کبھی غصہ آ جائے تو ان کے قلم کا اندازہ بھی ہو جاتا ہے فیس بک اور انسٹاگرام کے ذریعے. تو وہ تحریریں پڑھنے والی ہوتی ہیں کہ جب بدر صاحب جو ہے وہ کسی مسئلے کا یا کسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں، تو جس کے لیے اشارہ کیا جا رہا ہوتا ہے اور جس کو بتانے کے لیے، یعنی عوام کی نالج کے لیے، تو بآسانی آپ ان لفظوں کے مجموعے کو، کیونکہ جب لفظ جمع ہوں گے تو پھر جو ہے وہ مقصد سامنے آتا ہے. تو ماشاءاللہ کہنے کو بہت کچھ ہے. میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ قاسم علی شاہ صاحب اور بدر منیر صاحب اور دیگر جو حضرات یہاں بیٹھے ہیں ان کے ساتھ اسٹیج شیئر کرنے کا اور ہمارے پیارے دوست بدر منیر صاحب کے حوالے سے کچھ کہنے کا مجھے موقع حاصل ہوا. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. میں درخواست کروں گا میرے بہت پیارے، میرے چھوٹے بھائی اور میرے دل کے بہت قریب فاروق شہباز وڑائے صاحب سے، آج سے کوئی 15-20 سال پہلے ان کے گھر پہ ایک دعوت تھی، اور اس دعوت میں جاوید چوئی صاحب، کئی ہمارے دوست موجود تھے. یہ ہماری 15-20 سال پرانی رفاقت جو ہے وہ بڑھتے بڑھتے بڑی کمال دوستی میں بدل گئی. اور ان کو میں پچھلے کچھ سالوں میں دیکھتا ہوں یہ بڑا ہی معیاری کام کر رہے ہیں. صحافت میں اس شعبے میں موجود ہوتے صحافت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جو بدر منیر صاحب نے بھی اپنا ایک درد بیان کیا، تو اس میں فاروق شہباز وڑائچ ایک چمکتا ستارہ ہے، اور ہمیشہ ہمیں اکٹھے بیٹھ کے بات کرنے کا موقع بھی ملتا ہے، اور یہ ہر خیر کے کام میں بھی ساتھ ساتھ شامل ہوتے ہیں. پلیز آئیے گا. پریس کلب جو ہے لاہور پریس کلب بڑا تاریخی ادارہ ہے اور اس کے یہ سربراہ رہ چکے ہیں. تو پریس کلب میں اگر آپ سیکٹری، صدر، نائب صدر یا کسی بھی سیٹ کے لیے اگر آپ الیکشن لڑ رہے ہیں، تو یہ آپ چاہے جتنے بھی اچھے ہوں، یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ کے کوئی مخالف نہ ہوں، دشمن نہ ہوں. اور ایک مرتبہ اگر آپ نے زندگی میں الیکشن لڑ لیا، چونکہ میں نے بھی لڑا ہوا ہے، تو پھر یہ ساری زندگی دشمنی آپ تک جائے گی، قبر تک جائے گی. میں آپ کو لٹرلی بتا رہا ہوں. لیکن اس میں ایک مثال ایسی ہے جو اس پہ پورا نہیں اترتی، وہ بدر منیر چودھری کی ہے. یعنی یہ اس ادارے کے صدر بنے، لیکن مجھے ان کا مخالف کوئی نہیں ملا. یا تو انہوں نے وقت کے ساتھ اپنے اخلاق اور اپنے رویے کے ساتھ ان کو ختم کر دیا، وہ ان کے مخالف نہیں، اب ان کے دوست ہوں گے یا ان کے چاہنے والے ہوں گے، یا پھر وہ میرے سامنے نہیں آئے، کیونکہ میں نے بھی ایکٹیو پولیٹکس میں ہوں، جرنلزم کی، اور اس میں تو مجھے وہ نظر نہیں آتے. میں جہاں پہ ان کا ذکر کرتا ہوں تو دوست کچھ اچھا ہی کہتے ہیں. جاوید اقبال صاحب نے ادھر آ کے جو فرمایا، یا شاہ صاحب جو فرما رہے ہیں، تو ویسے تو کسی کے اعزاز میں شام ہو یا کسی کے اعزاز میں کوئی تقریب ہو
ان کے اعزاز میں باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن میں یہ آنکھیں بند کر کے کہہ سکتا ہوں کہ جو بدر منیر صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ اتنے ہی اچھے ہیں. دن پہلے گیا تھا، کچھ ہفتے پہلے گیا تھا. جانے کا تو لوگوں کو اتنا پتہ نہیں تھا. واپسی پہ مجھے FIA والوں نے روک لیا تھا اور انہوں نے بتایا کہ آپ کا نام اس طرح ڈال دیا گیا ہے. خیر وہ ایک لمبا قصہ ہے. تو واپسی پہ پھر کافی لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اچھا آپ کینیڈا گئے ہوئے تھے. تو زیادہ ٹریول اس نے کیا خبر نے. وہاں پر میری ان سے کئی ملاقاتیں رہیں، اس سے پہلے یہاں پر بھی. تو طاہر القادری صاحب کا ہم انٹرویو کرنے گئے، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب. تو جہاں پر وہ اپنی گفتگو کرتے ہیں، نشست کرتے ہیں، تو بدر منیر چودھری صاحب ان کے ہمسائے ہیں. یعنی جو ان سے ملنے آئے گا یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کو ملے بغیر چلا جائے. تو ایسے ہی ہے، جتنا یعنی سب سے آخر میں جو بیٹھے ہوں گے ان کے پاس جانا اتنا دور ہوگا ان کا اور ان کا جہاں پہ وہ بیٹھتے ہیں ملاقات کرتے ہیں. تو پہلے ہم طاہر القادری صاحب سے فیضیاب ہوئے، پھر ہم ان کے پاس گئے اور وہاں پہ 2-3 گھنٹے، ہم 4 گھنٹے ان کے ساتھ گزرے. اس سے پہلے بھی یہ مجھے اپنے اسٹوڈیو میں لے گئے. اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک جو صحافت کے اندر جو ہم نے سیکھا ہے بڑوں سے، اور وہی چیز ان سے بھی ہم سیکھ رہے ہیں، شائستگی، اخلاقیات، گفتگو کیسے کرنی. بہت سے لوگ ہوں گے جو ان پہ بھی تنقید کرتے ہوں گے، لیکن یہ اس کا سامنا بھی بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ. اور میں نے کئی چیزیں اسی طرح سے سیکھی ہیں ان سے کہ بندہ کوئی اختلافی بات مسکرا کے بھی کہہ سکتا ہے، اور یہ بالکل مسکراتے ہیں. جس طرح کی تصویر ان کی لگی ہوئی ہے اسی طرح کے یہ خود ہیں. میں ان کے لیے بہت سی دعائیں کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی ان دعاؤں میں شریک ہوں. اللہ ان کو لمبی اور برکت والی زندگی. ایسا بڑا شکریہ جی. میں درخواست کروں گا، صحافت میں ایک ادارے کی حیثیت رکھتے ہیں، استاد کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ہمیشہ فاؤنڈیشن کے بڑے معاملات میں ان کے چند جملے، ان کا ساتھ کھڑے ہونا، اور کئی دفعہ تو تعلیم ممکن کے بچوں کے ساتھ بھی بات چیت کرنے کا موقع ملا ہے. انتہائی محترم سلمان غنی صاحب سے میں درخواست کروں گا وہ آئیے. قاسم علی شاہ صاحب کا اور قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا دلی طور پہ مشکور ہوں کہ انہوں نے ایک خوبصورت، بامقصد اور سنجیدہ تقریب میں مجھے مدعو کیا، اور ہمارے بھائی جناب بدر منیر چودھری صاحب کی اخلاق، کردار اور خدمات کے حوالے سے مجھے بات کرنے کا موقع دیا. میرے عزیز طلبہ و طالبات، سب سے اہم بات میرے لیے یہ ہے کہ مجھے کینیڈا میں پاکستان کے سفیر کا نام تو نہیں معلوم، لیکن جب بھی کینیڈا کا ذکر آیا ہے یا کینیڈا سے کوئی ٹیلی فون کال آئی ہے یا یہاں سے کوئی گیا ہے تو انہوں نے بدر منیر چودھری کا ذکر ضرور کیا ہے. اور لاہور سے جانے والا کوئی پولیٹیشین، کوئی جرنلسٹ، کوئی دانشور ایسا نہیں ہے جس کا بدر صاحب نے وہاں پر انٹرویو نہ کیا ہو. دیکھیں، میرے ان سے تعلق کا رشتہ بہت پرانا ہے. آسی صاحب، میں اور بدر منیر صاحب، جیسے کہ ابھی خود انہوں نے ذکر کیا کہ ان کا تعلق ساہیوال سے ہے، میرا تعلق کوکاڑا سے ہے، آسی صاحب کا تعلق پاکپٹن سے ہے. اور لاہور کا دامن بڑا وسیع ہے کہ لاہور نے سب کو سمایا ہے. اور میں اپنے سیاسی تجربے کی بنیاد پر ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ لاہور ہے جس میں باہر سے آ کے لوگ اراکین اسمبلی منتخب ہو جاتے ہیں. ہمارے اضلاع میں کوئی باہر سے آ کے وہاں پر رکن اسمبلی منتخب نہیں ہو سکتا کہ لاہور کا دامن اتنا وسیع ہے. جہاں تک کہ بدر منیر صاحب کی صحافتی خدمات کا تعلق ہے تو میں یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں چونکہ اس زمانے میں پولیٹیکل رپورٹنگ کرتا تھا، بدر صاحب ہائی کورٹ کے رپورٹر تھے، اور یہ بات ابھی میرے دوست نے بالکل درست کہا کہ وہ سنی سنائی بات پہ کبھی رپورٹ نہیں کرتے تھے، کہ ان کے پاس جب تک کہ کوئی شواہد نہ ہوں یا جو خود جا کے انہوں نے وہ ساری ہیئرنگ نہ دیکھی ہوں، یہ خبر میرا خیال شاید آج تک ان کی کسی خبر کی بھی تردید نہیں ہوئی. اور دوسری مجھے خوشی ہوئی ہے کہ جس بدر منیر چودھری کو میں جانتا تھا کہ خوبصورت تو اس زمانے میں بھی بڑے تھے، اور جاوید اقبال صاحب کا ذکر ہم اس لیے کرتے ہیں کہ جب ہم لوگ جرنلزم میں آئے تو جاوید اقبال صاحب اس وقت بھی ایسے ہی تھے، اور ہم سارے آپ دیکھ لیں کہ آسی صاحب کے سر پہ سفید بال آ گئے، میری داڑھی کے بال سفید ہیں. لیکن ایک نیا اضافہ اور ہوا ہے، وہ میرے بھائی بدر منیر چودھری صاحب کا ہے کہ بدر صاحب
کوئی 3 دہائی پہلے جب کینیڈا گئے تھے اس وقت بھی یہ ایسے ہی تھے، اور آج یہ اس سے زیادہ اسمارٹ نظر آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اور زندگی دے. ایک اور بات کی مجھے بڑی خوشی ہوئی، یہ دیکھیں جب ہم قاسم علی شاہ صاحب کی بات کرتے ہیں تو قاسم علی شاہ صاحب کا پاکستان کے اندر ایک بڑا اعزاز یہ ہے کہ یہ پاکستان کی نوجوان نسل کے اندر امید اور آس پیدا کرتے ہیں، ان کے اندر پاکستانیت کا جذبہ پیدا کرتے نظر آتے ہیں، زندگی کی دوڑ میں آگے بڑھنے کے لیے انہیں حوصلہ دیتے ہیں. اور یہ بات جاوید صاحب نے درست کہی کہ اس کے بعد اب بدر منیر چودھری صاحب کو بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کا مخاطب بھی پاکستان کی نوجوان نسل ہے، اور میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں. دیکھیں بات یہ کہ ایک وقت میں ہم بھی آپ کی طرح تھے، اور آج کہ میں جس سطح پہ کھڑا ہوں، ہم لوگوں نے شاید پاکستان کو کچھ نہیں دیا. اب پاکستان کی نوجوان نسل آخری امید اور آس پاکستان کی نوجوان نسل ہے. آپ دیکھیں کہ پاکستان کے پولیٹیشین یا پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ووٹ لینے کے لیے نوجوانوں کا ذکر کرتے ہیں. میں ایسے نام نہیں لینا چاہتا کسی کا کہ جی ان کی سیاسی طاقت پاکستان کی نوجوان نسل تھی. اور مجھے یاد پڑتا ہے جہاں سے اس پارٹی نے ٹیک آف کیا، میں نے خود اس کی رپورٹنگ کی تھی، اور مجھے یہ بھی یاد پڑتا ہے کہ میں نے وہ جب بیپر لیتے ہیں تو میرے سے انہوں نے کہا جی کہ آپ اس وقت مینار پاکستان پہ موجود ہیں، کیا سین ہے؟ تو میں نے کہا سین یہ ہے کہ ہم اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں ایک شعر سنا کرتے تھے کہ حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو. اور وہاں پر نوجوانوں کی اسٹرنتھ کی بات کی گئی، نوجوانوں کی اہمیت کی بات کی گئی، لیکن نوجوانوں کو ملا کچھ نہیں. مجھے یہ کہنے میں کوئی اچھا نہیں لگ رہا کہ پاکستان کی نوجوان نسل اور ہمارے جو ٹاپرز ہیں وہ باہر کا رخ کر رہے ہیں. پچھلے 2-3 سال کے اندر 12 لاکھ نوجوان پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں. یہ ملک جو ہے قدرتی وسائل سے مالا مال ہے. پاکستان کے لوگ بڑے باشعور ہیں، لیکن پاکستان کی نوجوان نسل بہت زیادہ ذہین ہے. افسوس یہ کہ ہمارے پاس پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں، ہمارے پاس اچھی لیڈرشپ نہیں، اور ہمارا بڑا بحران اخلاقی بحران ہے. ہمارے اندر پوٹینشل بھی موجود ہے، ہماری نوجوان نسل کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ بھی موجود ہے، لیکن ہم کیوں آگے نہیں جا پا رہے؟ اس کی وجہ وہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا. لیکن چونکہ آج کی نشست ہمارے پیارے بھائی بدر منیر چودھری کے حوالے سے ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بدر صاحب نے اس میں کوئی دو آرا نہیں کہ محنت سے، لگن سے، ذہانت سے اپنا مقام بنایا ہے. اور جب وہ پاکستان سے گئے ہیں اس وقت بھی پاکستان کے اندر بدر منیر چودھری کا نام ایک کریڈیبل نام تھا پاکستان کی صحافت میں، اور کینیڈا کے اندر جا کے بھی انہوں نے اپنا نام بنایا ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کا نام اونچا کیا ہے. ہمیں پاکستان نے بہت کچھ دیا ہے، لیکن افسوس یہ کہ ہم پاکستان کو کچھ نہیں دے سکے. اور پاکستان کو کچھ دینے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کا رخ تعلیم کی طرف موڑیں. جب تک آپ اپنی نوجوان نسل کو تعلیم کے زیور سے آراستہ نہیں کریں گے، ہم آگے کی طرف نہیں جا سکتے. آج جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اخلاقی بحران ہے، تو اخلاقی بحران اس لیے ہے کہ پاکستان ایک پولیٹیکل سٹرگل کے نتیجے میں بنا تھا، اور اس وقت ہمارے پاس ایک کریڈیبل لیڈرشپ تھی. وہ کریڈیبل لیڈرشپ قائد اعظم محمد علی جناح کی صورت میں تھی. قائد اعظم کوئی اتنی اچھی اردو نہیں بول سکتے تھے، وہ تقاریر انگلش میں کرتے تھے. تو ایک دفعہ وہ تقریر کر رہے تھے تو ایک منچلا جو ہے وہ ناچ رہا تھا. کسی نے جا کے اسے پوچھا کہ تینوں گل دی سمجھ لگ رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ مینوں گل دی سمجھ تو نہیں لگ رہی، لیکن یہ شخص جو بات کر رہا ہے یہ بات درست کر رہا ہے. یہ ملک جمہوری سٹرگل کے نتیجے میں بنا تھا، اور اس کی بقا اور سلامتی کا دار و مدار بھی جمہوریت کے ساتھ ہے. لیکن ہماری بڑی سیاسی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جمہوری سسٹم تو موجود ہے، لیکن وہ سسٹم ڈلیور کرتا نظر نہیں آ رہا. کہ ہمارے ایک لیڈر تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ یہاں پر 2 پاکستان ہیں. یہ بہت بڑی ریئلٹی ہے، لیکن بات یہ کہ ہمارے قول اور فعل میں بڑا تضاد ہے
کہ اسلام آباد کے حوالے سے میں ایک تلخ بات کرتا ہوں، اسلام آباد کے لوگ بڑے مائنڈ کرتے ہیں کہ اسلام آباد بڑا بے وفا شہر ہے، کہ یہاں سے پولیٹیشین اپنی سیاسی طاقت لوگوں کے ووٹ کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، لیکن اسلام آباد جانے کے بعد ہمارے وہ پولیٹیشین اپنا رخ تبدیل کر لیتے ہیں، وہ پھر پیچھے نہیں دیکھتے۔ اور آج یہ ہے کہ آپ کی ساری جمہوریت کے ثمرات آپ کی سیاسی اور معاشی اشرافیہ سمیٹ رہی ہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات IMF کی رپورٹ کہہ رہی ہے جو آپ کی معیشت کو چلا رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی سیاسی اور معاشی اشرافیہ پاکستان کو کھا رہی ہے، اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام اور پاکستان کی 60% نوجوان نسل حالات کے رحم و کرم پہ ہے۔ میری بات لمبی ہو گئی، میں پھر بدر منیر چودھری صاحب کی طرف آؤں گا کہ بدر منیر چودھری امید کا دیا چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ نے مایوس نہیں ہونا، آپ کے لیے راستے بڑے وسیع ہیں، اور ہم آپ کے سامنے ماڈل بیٹھے ہیں۔ ہم نے پیدل رپورٹنگ شروع کی تھی، اس کے بعد اسی لاہور کے اندر موٹر سائیکلوں پہ سفر کیا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دیا ہوا ہے، اور آمدن کے حوالے سے آپ کے رزق کے معاملے میں فیصلہ آپ نے کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے حلال کمانا ہے یا حرام سے کے ذریعے سے پورا کرنا ہے۔ میں پورے یقین کے ساتھ 2 باتیں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ فیصلہ آپ کر لیں، جو چیز آپ کے قسمت اور مقدر میں ہوتی ہے وہ آپ کو ضرور ملتی ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کا کروڑ بار شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے زندگی میں جو چیز اپنے رب تعالیٰ سے مانگی ہے مجھے وہ ضرور ملی ہے۔ آخر میں اپنے بھائی بدر منیر چودھری کو خراج تحسین پیش کرتا ہوا یہی کہوں گا کہ جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ، جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ، آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی ہیں۔ میں درخواست کروں گا انتہائی محترم بدر منیر صاحب کے محسن جناب سعید آسی صاحب سے وہ آئیں اور بات چیت کریں۔ سب سے پہلے تو میں قاسم علی شاہ صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ ایک زندہ جیتی جاگتی ایک تقریب کا اہتمام کیا ہے، یہاں ذکر ہوا خراج تحسین اور خراج عقیدت کا، اس کا مفہوم میرے خیال قاسم علی شاہ صاحب سے زیادہ بہتر تو کوئی نہیں جانتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی آدمی کے ساتھ کسی کو عقیدت ہے، وہ زندہ پرسنالٹی ہے، کسی کو عقیدت ہے، مثلا میری یہاں بیٹھی کسی شخصیت کے ساتھ عقیدت ہے تو میں اسے خراج عقیدت کیوں نہ پیش کروں، بے شک وہ زندہ ہے۔ تو اسی طرح آج قاسم علی شاہ صاحب نے ایک زندہ شخصیت، جیتی جاگتی شخصیت بدر منیر صاحب کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا، تو یہ بھی ان کے اعزاز میں خراج عقیدت کی تقریب ہے۔ آج مجھے سچی بات ہے بدر منیر صاحب کو دیکھ کر یہاں دلی مسرت ہوئی، اور ان کی زندگی کا یہ صحافتی جو سفر ہے یہ میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اور یہاں جاوید اقبال صاحب تشریف رکھتے ہیں، تو یہ بھی ہمارے اس صحافتی سفر کے اس طرح ساتھی ہے کہ پہلے انہوں نے غالباً وہ ایک چاند رسالہ ہوتا تھا، اس کے لیے میں چاند اور اناور، تو میرا آغاز بھی وہیں سے ہوا تھا، تو انہوں نے وہاں سے شروع کیا۔ پھر نوائے وقت میں بہت عرصہ انہوں نے یہ کارٹون جو ہے ان کے وہاں پبلش ہوتے رہے، اس کے بعد یہ جنگ میں گئے تھے۔ تو یہ پروسیس ہوتے ہیں ایک سٹرگل کے، لائف کے، کس طرح آگے بڑھنا ہے۔ تو بدر منیر صاحب بھی اب انہوں نے میرے حوالے سے ذکر کیا، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ میں وسیلہ تو ضرور بناؤں گا، لیکن مسبب الاسباب جو پرسنالٹی ہے، جو ہستی ہے، وہ خدا کی ذات ہے۔ وہ سارے وسیلے وہی بناتے ہیں، اور ہیلے جو ہے انہی کے ہوتے ہیں۔ آگے کوئی سبب بنتا ہے آدمی تو وہ بھی انہی کے توفیق بنتا ہے۔ تو یہ ایک خاص کرم ہے بدر منیر صاحب پر اللہ کی ذات کا، جس طرح یہ مراحل انہوں نے طے کیے ہیں اپنی صحافتی زندگی کے، تو یہ نئی نسل کے لیے یقیناً باعث تقلید ہے۔ یہ مراحل اگر ان کا کوئی تھوڑا سا مطالعہ کریں بدر منیر صاحب کی لائف کا، تو اس سے ہی حوصلہ ملتا ہے کہ آدمی جو ہے اگر اس میں جذبہ ہو، نیت نیک ہو اور لگن ہو، تو کوئی زندگی کی رکاوٹ اس کے راستے میں حائل نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارے سامنے ایک زندہ مثال ہے بدر منیر صاحب۔
اور باقی باتیں تو کرنے کی بہت زیادہ ہیں، لیکن چونکہ وقت کی قلت ہے اس لیے میں اس پر ہی اتفاق کروں گا، کسی اور موقع پر انشاءاللہ۔ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اگین، بدر منیر صاحب آپ کا شکریہ، سلمان غنی صاحب کا شکریہ، جاوید اقبال صاحب کا، وڑائے صاحب کا، سعید آسی صاحب کا، اور تمام کے تمام دوست جو یہاں موجود ہیں ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں آپ سے ایک ضرور یہ درخواست کروں گا، یہ کہانی سر بڑی مختصر سی میں کئی بار سنا چکا ہوں، لیکن میں اس لیے سنا دیتا ہوں کہ کچھ لوگوں کے لیے ریلیٹ کرنا آسان ہو جائے۔ میں سر ایک دفعہ جوڈیشل اکیڈمی میں 4 سال میں نے پڑھایا، تو میں کلاس پڑھا کے اور ہمارے ایک کہہ لیجیے جو ڈپٹی ڈی جی ہیں ان کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے میں انٹر ہوا تو انہوں نے مجھے تعارف کروایا، ان کا جی ہمارے سب سے بہترین سول جج ہیں، ان سے ملاقات کیجیے۔ تو وہ میں نے ہاتھ میں لایا، انہوں نے کہا سر میں کل والی کلاس میں تھا، آج آپ کی ایڈیشن سیشن ججز کی کلاس تھی، وہ کلاس میں نے اٹینڈ کی، مجھے بڑا مزہ آیا۔ تو میں نے انہیں پوچھا کہ ڈی صاحب یہ ان کی خاص بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا سر یہ انتہائی یہ ڈیلیور کرنے والے ماڈل کورٹس کو یہ ہیڈ کر رہے ہیں اور یہ ان کے سارے پروفائل میں چیزیں۔ میں نے ان جج صاحب کا انٹرویو لینا وہیں بیٹھے بیٹھے شروع کیا، کہیں نہ کہیں ایک تھوڑا سا کہہ لیجیے چھوٹا سا صحافی ہمارے اندر بھی ہے، ہمارے اندر بھی ایک شہزاد روشن گیلانی ہے۔ تو وہ سوال میرا ان سے یہ تھا، یہ آپ نے خواب کب دیکھا کہ آپ نے جج بننا ہے؟ بدر منیر صاحب انہوں نے ایگزیکٹ ایک ایسا ایونٹ بتایا جس ایونٹ میں الحمرہ ہال میں وہ ایونٹ تھا، وہ وہاں موجود تھے، اور اس ایونٹ میں میں نے ان سے پوچھا کہاں کر کے بیٹھے ہوئے تھے؟ تو وہ ایک دم ڈر گئے، ان کا جی آپ میرے سے اتنی تفصیل کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا میں آپ کو جس دن آپ نے الحمرہ ہال نمبر 1 میں بیٹھ کے یہ خواب دیکھا تھا ایک عام سے وکیل نے کہ میں نے قابل جج بننا ہے، میں بھی وہاں کسی رو میں بیٹھا یہ خواب دیکھ رہا تھا کہ میں مقرر بنوں گا اور لوگ مجھے سن رہے ہوں گے۔ تو ایک ہی ٹائم تھا، ایک ہی مومنٹ تھا، ایک ہی دن تھا، ایک ہی ہال تھا، ایک ہی طرح کے مقررین تھے، اور کسی کو وہ پانی کا قطرہ، بارش کا قطرہ کہیں گرتا ہے، وہ سپی کے منہ میں جاتا ہے ایک موتی بن جاتا ہے، سانپ کے منہ میں جاتا ہے زہر بن جاتا ہے، کسی گندے پانی کے جوہڑ میں گرتا ہے گندا پانی بن جاتا ہے، اور سمندر میں گر کے نعرہ لگاتا ہے کہ میں بھی سمندر ہوں۔ تو آپ سب جو یہاں بیٹھے ہیں وہ ضرور بضرور اپنے حصے کا کوئی خواب لے لیجئے، کیا پتہ وہ ہجرت میں آپ کی زندگی کا ایک جملہ جو ہجرت کے حوالے سے انہوں نے بولا وہ کافی ہو، کیا پتہ تبدیلی کے ورڈ کے ساتھ آپ نے جڑنا ہو، کیا پتہ کسی کی زندگی میں آج جو لفظ ہے فیصلہ وہ حوصلے کے ساتھ کنڈیشن ہو گیا کہ میرا 2026 وہ میرا حوصلے کا اور فیصلے کا سال ہوگا، کیا پتہ کہ کوئی ایک جملہ کسی کو آج یہاں سلمان غنی صاحب نے بڑی اچھی بات کی، مستقبل کا لیڈر بنانا ہو، اس کے ہاتھوں پہ اس ملک کی تقدیر لکھی ہو، کیا پتہ ہمیں سننے والا کہیں کو بیٹھا ہو اور اس کو آج وہ ریلیٹ کر سکے کہ آج کی جو گفتگو تھی وہ اصل میں میرے لیے تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا ہمیں ناصر ہو۔ آخر میں ایک لطیفہ بھی سنانا چاہوں گا۔ ایک دن میں کو 8 گھنٹے کی ورک شاپ تھی کسی 5 تارہ ہوٹل میں، جاوید اقبال سے میں پورا دن تھک گیا۔ ورک شاپ اصل میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو موٹیویشن اسپیکر تقریر کرتا ہے، ڈبیٹر اور میرے پروفیشن کا بالکل فرق ہے، یہ اتنا بڑا فرق ہے، میں بتاتا چلوں آپ کے انفارمیشن کے لیے۔ امریکہ کا نمبر 1 موٹیویشن اسپیکر ٹونی رابنز ہے، چیٹ جی پی ٹی پہ کسی سرچ انجن پہ اس کی اینول انکم چیک کیجیے گا، اس کی لیٹسٹ جو میرے پاس انفارمیشن $7 بلین اس کی انکم 1 سال کی ہے، اور امریکہ کے پچھلے 5 پریزیڈنٹس کا وہ ٹیچر بھی ہے۔ ہمارے ہاں کیونکہ نئے شعبے ہیں لوگوں کو اس طرح سے پتہ نہیں ہے، تو 8 گھنٹے میں ایکٹیویٹیز کرواتا رہا، ورک بک فلز کرواتا رہا، بے شمار طرح کی ایکٹیویٹیز کے بعد شام کو کہیں چائے تھی اسی 5 تارہ ہوٹل میں، اور میری آڈینس میں سے کچھ لوگ پچھلے ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک دوسرے کو ایک بندہ کہنے لگا، کہتا ذرا مزہ نہیں آیا ورک شاپ کا، کوئی مزہ نہیں آیا۔ مجھے ایک دم میرا دل بیٹھا بدر منیر صاحب کہ ساڈی تے جان چلی گئی، پورا دن اسی لایا ہے۔ تو وہ دوجا کہندا کینج مزہ نہیں آیا، کہندا روٹی ویکھی آ۔ تو وہ مجھے ایک نیا پیمانہ ملا کہ بعض لوگ تقریبات میں انہوں نے صرف بسکٹ گننے ہوتے ہیں، انہوں نے چائے کے 2 ٹی بیگ ڈالنے ہوتے ہیں کہ یار جو مل ہی گئے نے تو چھڑنا تو کوئی نہیں اسی۔ رزق کو ہم محدود نہ کریں صرف دانہ پانی تک۔ یہ فہم، یہ جملے، یہ باتیں، یہ کسی کے ساتھ، کسی سائی وال کے بیٹھے ہوئے شخص کے ساتھ یہ کہانی اگر جڑتی ہے تو یہ بھی اس کے رزق کا ایک حصہ ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔